مانور ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ سٹارٹ میں ہی مانور کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ مانور کا جو ایک ماموں ہے نا، وہ ایک شرابی قسم کا ہے، جوئے دار ہے، اور اس نے سارا جو گھر کا سامان بیچ دیا اور اتنے قرضے میں آ چکے ہے کہ جو آگے سیٹھ اکبر ہوتا ہے وہ اس کو بلیک میل کرتا ہے، اس کو مجبور کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم یہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو پیسے بھی دیں گے، لیکن آپ ایسا کریں کہ اپنی بھانجی کی جو شادی ہے ہمارے ساتھ کروا دیں۔ تو یہ لالچی قسم کا بندہ ہے اور اس کو لالچ چاہیے، تو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میوش جو ہوتی ہے نا، یہ زین کو بار بار بلیک میل کرتی ہے ایموشنلی طور پر۔ اب زین کا دل تو نہیں کرتا میوش کے ساتھ آگے چلنے کے لیے، لیکن یہ بات کرتی ہے، ایک گاڑی کے اندر دونوں جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ زین کو کہتی کہ زین، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ہر وقت میرے بارے میں سوچو جیسے میں تمہارے بارے میں سوچتی ہوں، یا تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتی، تو میں چاہتی ہوں کہ تم بھی میرے بارے میں ایسے ہی سوچو۔ جس وقت یہ بات زین سنتا ہے تو یہ کافی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اب منہ پہ تو کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور یہ گھر کے اندر جب جاتا ہے تو جا کر اپنی ماں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بات کرتا ہے، سب کو کہتا ہے کہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے میوش کے ساتھ شادی والا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے جذبات میں آ کر فیصلہ کیا ہے، اس جلد بازی میں آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ تو انکار کر دے گی جہاں پر جب وہ سب کے سب اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن اب اچھی بات ہے اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو۔ جو ماموں ہوتا ہے نا مہنور کا، یہ آتا ہے، آ کر بات کرتا ہے، یہ سب کے سامنے یہ بات کہتا ہے، اسے مہنور کی ماں کو بلاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بات پکی کر لی ہے، اب بہت جلدی جو وہ سیٹھ اکبر کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی، بہت اچھا خاندان ہے۔ تو آگے سے جو جس وقت مہنور کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو یہ صاف الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کہتی ہے بھئی میری زندگی ہے، شادی میں نے کرنی ہے، جس کے ساتھ بھی میں کروں میں شادی کروں گی، آپ لوگ جو میرے پر کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتے۔ انکار کر کے چلی جاتی ہے، تو بعد میں بھی اس کے پاس اس کے گھر پہ یا کمرے میں آتا ہے نا، تو یہ وہاں پر بھی انکار کرتی ہے اور کہتی کہ زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ لوگوں نے زندگی نہیں گزارنی جو آپ لوگ اتنا مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ابھی بھی میں آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، اگر میں شادی کروں گی تو اپنی مرضی کے مطابق کروں گی۔ لیکن یہ ماں کو دھمکی دیتا ہے، مہنور کی ماں کو، کہ بھائی آپ کے اوپر ہے سب کچھ، آپ اسے پیار سے سمجھائیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شادی تو ہو کے ہی رہنی ہے، چپ چاپ خاموشی کے ساتھ یا زبردستی، یہ سب کچھ آپ کے اوپر ہے۔ تو ماں کے پاس کوئی آپشن جو وہ پھر نہیں بچے گا، لیکن بہت اداس ہوتی ہے ماں بھی، اور آ کر جو بات کرتی ہے اپنی بھابھی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ بھی، ان کو کہتی ہے کہ یہ آپ صرف اور صرف جو سودا کر رہے ہیں، میری بیٹی کی آپ لوگ خوشی نہیں خرید رہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ اس کی زندگی برباد کریں۔ لیکن جب منور کی یہ حالت دیکھتی ہے تو اس کے بعد اس کے دماغ میں یہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، اور یہاں سے جو وہ بھاگنے کا یہ فیصلہ کرتی، رات کی تاریکی میں جو وہ یہاں سے نکل پڑتی ہیں۔ اب یہ عورتیں ان لوگوں کو نہیں پتا کہ بھئی ہمارے پر پہرے دیے جا رہے ہیں، تو جس وقت یہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، روڈ پہ آتی ہیں، تو وہاں پر جو کچھ غنڈے ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور ان کو جو واپس پکڑ کر لے کر چلے جائیں گے، زبردستی ان کو لے کر جائیں گے، تو وہیں پر ان کی پھر شادیوں کی تیاریاں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں جو وہ یہ کسی بھی طریقے سے بھاگے گی، جب بھاگے گی نہیں، سب کچھ ہوگا، تو شادی والے دن یہ یہاں سے مکمل طور پر بھاگ جائے گی، ماں کو چھوڑ کر۔ سارے ظلم ماں برداشت کرے گی، لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی، اور پھر اس کی جو ملاقات ہوگی آگے زین کے ساتھ ہوگی۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فیڈ بیک